محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ بہت ساری حاجتیں، بہت ساری تمنائیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو سبحان اللہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر درود پڑھنے کی برکت سے 100 بار درود پڑھیں تو 100 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب طریقہ کیا ہے کہ نبی پاک پر بھی درود پڑھ لیا جائے، آپ کی آل پر بھی۔ تو اہل بیت پاک یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں، مثلاً ازواج پاک اور تمام اولاد پاک پر درود پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں درود عرض کریں، پھر اس کے ضمن میں اہل بیت پر درود پیش کریں۔ مثلاً یوں درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہوں، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو۔ 1000 ورد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے۔ جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اجتماع میں ایک بہت ہی عظیم ہستی، بہت ہی مبارک ہستی جن سے الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمان پیار کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کریں گے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ اس سے پہلے میں انشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ سناؤں گا، انشاءاللہ ان ہستی کا بھی تعارف ہو جائے گا اور ہمیں بہت کچھ اس ایک واقعے سے سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد الحرام کے قریب جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا۔ جبل ابو قبیس، سبحان اللہ، یہ بالکل حرم پاک کے ساتھ پہاڑ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیا کا سب سے پرانا، بلکہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کہہ لیں، دنیا کا سب سے پرانا پہاڑ کہہ لیں، وہ جبل ابو قبیس ہے۔ اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ جہاں حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ جب طوفان نو آیا تھا تو یہاں رکھ دیا گیا تھا، اور پھر یہیں سے حضرت ابراہیم نے اٹھایا تھا اور کعبے میں نصب کیا۔ اور جبل ابو قبیس ہی وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ آج بھی جو مکہ پاک جاتے ہیں تو جب اللہ کرے ہماری حاضری ہو انشاءاللہ، اللہ جلدی جلدی ہمیں مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ تو جبل ابو قبیس بالکل حرم شریف کے باہر یہ پہاڑ ہے، اور اب اس کی نشانی ہے کہ اس پر ایک بہت بڑا محل بھی بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ ذکر الہی میں مصروف تھا۔ اس نے یا رب پڑھنا شروع کیا، اتنا پڑھا کہ ان کی سانس پھول گئی۔ پھر کہا یا حیو یا قیوم، اتنا پڑھا کہ پھر سانس پھول گئی۔ پھر وہ شخصیت جو تھی وہ کہنے لگے یا رحمانو، ذکر کرتے رہے، پھر سانس پھول گئی۔ پھر یا ارحم الراحمین پڑھتے رہے، پھر ان کی سانس پھول گئی۔ اب جب وہ ذکر سے فارغ ہوئے تو اس بندے نے جس نے اتنا سارا ذکر کیا تھا، اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ، مجھے انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا فرما دے۔ وہ شخص نے جب دعا کی تو حضرت لیث کہتے ہیں اللہ کی قسم بھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا سیزن بھی نہیں تھا، اور 2 چادریں بھی اس ٹوکری میں موجود ہیں۔ ابھی دعا کی ہے اور ابھی دعا کا ثمرہ، دعا کی قبولیت سامنے۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں حیران ہو گیا۔ تو وہ جو شخص تھے انہوں نے انگور کھانا شروع کیا۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں نے کہا دیکھیں، دعا تو آپ نے کی، آمین تو میں بھی کہہ رہا تھا نا، تو دعا میں بھی شامل تھا، تو ذرا مجھے بھی شامل کیجئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا آئی ہے، یہ تو جنتی خزانے آئے ہیں، یہ تو بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں کہ حضرت دعا آپ نے کی، ٹھیک ہے، انگور آ گئے، آمین تو میں بھی کہہ رہا تھا، مجھے بھی شامل کریں۔ تو حضرت بڑے سخی تھے، کہا ٹھیک ہے آپ بھی کھائیے، لیکن دیکھیں بچا کر نہیں رکھنا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے انگور کھائے تو بیج ہی نہیں تھا اس کے اندر،
اور ایسا ٹیسٹ تھا، ایسی لذت تھی کہ اس سے پہلے ایسی لذت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو کہتے ہیں میں جی بھر کر انگور کھائے، مگر ٹوکری ویسے کی ویسی بھری ہوئی ہے، ٹوکری میں سے انگور کم نہیں ہو رہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ چادر دو ہیں، بزرگ اللہ والے تھے، سخی تھے، کہ دو چادروں میں سے کوئی ایک چادر بھی پسند کر دو۔ تو میں نے کہا مجھے چادر کی تو ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تو میں چادر کپڑے چینج کر لوں۔ تو کہتے ہیں میں سائڈ پہ ہو گیا، تو ان بزرگوں نے چادر کو تہبند کے طور پر استعمال کیا، ایک اوپر اوڑھ لی اور اپنی دونوں اتاری ہوئی چادریں اپنی ہاتھ میں لی اور وہ بزرگ چل دیے۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ صفا مروہ پہنچے تو ان کو ایک آدمی ملا اور ان کو کہنے لگا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے، میں بھی بے لباس ہوں، مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس پہنائیے، اللہ آپ کو لباس پہنائے۔ تو آپ نے وہ دونوں چادریں جو خود اتاری تھیں اس مانگنے والے کو عطا فرما دی۔ اب جب وہ جو بندہ آیا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے، حضرت لیث کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا یہ ہیں کون، آپ جانتے ہیں ان کو، ذرا تعارف تو کرائیے۔ تو اب انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے کہ یہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضرت امام جعفر ہیں اور یہ تو آل نبی ہیں۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں اس کے بعد حضرت کو تلاش کرنے نکلا کہ اتنی بڑی ہستی، ان سے میں قریب بیٹھا تھا، انہوں نے انگور کھلائے۔ کہتے پھر تلاش کر کر کے تھک گیا، میں حضرت کو تلاش نہیں کر سکا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی سخاوت، کتنا بڑا دل ہے۔ ذکر الہی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو دعا قبول ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر عطائیں کیسی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ان کی ہستی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، نورانی آئینہ ہے حضرت امام جعفر، کونین کی بلندی ہے ان کے نقش پا میں، محبوب مصطفیٰ ہیں حضرت امام جعفر، سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے والے تھے۔ اب یہاں سیکھنا کیا ملتا، دیکھیں بیان بھی چلتا رہے گا، حضرت کی سیرت کے بارے میں بھی جانیں گے، آپ کی عادتوں کے بارے میں جانیں گے، لیکن ہم سب سیکھنے آئے نا یہاں بھی، اور جو مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کی نیاز بچپن سے کھائی، جب سے پیدا ہوئے ہوں سنبھالا کھیر پوری کھا رہے ہیں۔ بھئی کھیر پوری کھائیے اچھی بات ہے، مگر ان کی ذات سے کیا سیکھا، عمل کیا کیا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک ایسی شخصیت جس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے اور اس کو کھانے کو ملے، اور وہ ملنے کے بعد اس میں بھی دوسروں کو شریک کرے، کیا خوبصورت سخاوت ہے۔ ہمارے فریج بھرے ہوئے ہیں، ہماری کبرڈز بھری ہوئی ہوں، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں، پھر بھی دینے کو جی نہیں چاہتا۔ اچھا ہم کب دیتے ہیں؟ جب ہمارے کام کا نہیں ہوتا، کھانا بچ گیا چلو غریب کو کھلا دو، ماسیوں کو دے دو، مدرسے میں بھجوا دو ہیں۔ اس کے بعد کپڑے، اب جیسے سردیوں کے دن آئیں، لوگوں نے نکالے اپنے جیکٹ، اپنے جرابیں، اپنے سویٹر، ارے یار یہ والی جراب میں تو سوراخ ہو گیا ہے، چلو یہ کسی غریب کو دے دو، یہ جیکٹ اب پھٹنے والی ہو گئی ہے، بٹن بھی ٹوٹ گئے ہیں، یہ کسی کو دے دو۔ ہم اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آتی ہے نا، کسی غریب کا بھلا کرنے کا بھی سوچتے ہیں، تو جو میرے کام کا نہیں میں وہ کسی کو دیتا ہوں۔ اور ان کے پاس تو کھانے کو ہی کچھ نہیں تھا، ابھی تازہ تازہ کھانا آیا ہے اور اس میں بھی دوسرے کو شریک کر رہے ہیں۔ دو چادریں آئی ہیں تو ایک چادر دینے کی آفر کر رہے ہیں، یہ کیسا دل تھا۔ اور مزہ بھی اسی میں پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ کبھی کر کے دیکھیں، ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کبھی گھر میں کھانا بنے، ہم کیا سب کہتے ہیں بچ جائے پھر دوں، کھانا بن گیا نا، سب سے اچھا کھانا پہلے نکالیں پلیٹ میں اور اب وہ کسی کو کھلا دیں۔ ہاں آپ کا کھانا کم نہیں ہوگا، مگر جو مزہ آئے گا نا آپ کو کھانے میں اور جو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے بہترین چیز اللہ کی راہ میں دی۔ تو اب کیا، رمضان میں جیسے افطار ہمارے گھر میں بنتا ہے، مزہ پتہ کیا ہے، افطار تیار ہو گیا،